آپ کی جو کرکٹ کی جو سٹوری ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوئی اور آپ اس طرف کیسے آئے لیدر بال کی طرف؟ میری کرکٹ کی سٹوری بھی اسی طریقے سے ہی ہے جس طرح ہر پاکستان میں پلیئر ٹیپ بال سے اوپر آتا ہے. تو میں اسکول میں تھا، 10th کلاس میں تھا، تو میرے اسکول کے ٹرائل لگے تھے. تو اس میں نے بالنگ اچھی کی، تو جو میرے ٹیچر تھے سر مظہر، تو انہوں نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ آپ جائیں ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں انڈر 19 کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، تو ادھر جا کے آپ ٹرائل دیں. تو اس وقت میری ایج بہت کم تھی، تقریباً میں 13-14 سال کا تھا اس ٹائم. تو پھر میں پہلی دفعہ جب گیا ہوں ڈسٹرکٹ انڈر 19 کے ٹرائل دینے، تو پھر ادھر سے میں سلیکٹ ہوا. تو پھر میں مطلب ڈسٹرکٹ سے انڈر 19 کھیلا، پھر ریجن سے انڈر 19 کھیلا، پھر اس کے بعد انڈر 23 وغیرہ، پھر فرسٹ کلاس میں پاکستان کسٹم سے میرا ڈیبیو ہوا فرسٹ کلاس کا. تو بس پھر اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی. پھر 2013 میں پاکستان کا فاسٹسٹ بالر بن گیا تھا، کنگ آف سپیڈ جب بنا تھا میں. یو فون کا کمپٹیشن ہوا تھا. پھر یہی میری جرنی تھی. بس گلی محلے میں ٹیپ بال کھیلتے تھے دوستوں یاروں کے ساتھ. بس سب لڑکے کہہ رہے تھے اس وقت جب میں بچپن میں کھیلتا تھا کہ آپ کی بالنگ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے بالنگ آپ کی. تو بس مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس ٹائم کہ میری بالنگ اچھی ہے، یہ کیسی اچھی ہوتی ہے. تو بٹ یہ تھا کہ بس آہستہ آہستہ محنت کرتا رہا ہوں. تو پھر کھیلتا رہا ہوں ڈومیسٹک کرکٹ، اس کے علاوہ پاکستان ہے وغیرہ، پھر لیگ کرکٹ انگلینڈ وغیرہ میں. اور اس طرح ابھی ریسنٹلی میں سری لنکا میں کھیل کے ہوں گال سے فرسٹ کلاس. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی، اس کے بعد آپ ظاہر بات ہے کہ پروفیشنل کرکٹ کی طرف آئے. تو آپ کی یہ جو جرنی رہی جتنی بھی ڈومیسٹک کی، اس کے بعد پاکستان اے کی، تو اس میں مطلب آپ نے کس سے زیادہ سیکھا؟ مطلب کون آپ کا آئیڈیل تھا ایز اے فاسٹ بولر؟ آپ کس کو مطلب دیکھتے رہے؟ آپ نے کس سے موٹیویشن لی؟ اس کے والے ذرا بتائیے گا. میں بچپن سے یہ جب ٹین ایج میں تھا تو اس وقت تو میں بہت زیادہ ڈائی ہارڈ فین تھا شعیب اختر کا. شعیب بھائی سے بہت زیادہ انسپائر تھا میں. ٹھیک ہے، انہی کی طرح میں کوشش کرتا تھا میری سپیڈ ہو. تو پھر جس طرح آہستہ آہستہ کرکٹ میں پروفیشنلی کرکٹ سٹارٹ کی ہے، ریڈ بال سے 4 ڈے کرکٹ جب میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں آیا، تو پھر مجھے پیس کے ساتھ مجھے سوئنگ پہ بھی مطلب میں نے کام کرنا سیکھ لیا تھا. پھر اس سوئنگ کے لیے جو تھا میں محمد آصف کی ویڈیوز دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، گلین میگرا کی ویڈیو دیکھتا تھا. تو بیسیکلی میں شعیب اختر سے انسپائر تھا. بٹ بعد میں جس وقت میں ایز اے پروفیشنل کرکٹر بنا، تو پھر میں محمد آصف کو بہت زیادہ لائک کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریڈ بال سے سوئنگ کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر آصف بھائی مجھے ملتے بھی رہے، ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے. پاس بیٹھ کے پھر نیٹس میں ان کے ساتھ بالنگ کر کے کافی لرن کیا تھا. تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فاسٹ بالنگ اتنی رہی ہے کہ ہر دوسرے بندے سے آپ امپریس ہوتے ہیں. لائک وسیم بھائی جس طرح تھے، وقار بھائی تھے، شعیب بھائی تھے، محمد آصف، محمد عامر، تو یہ بڑے نام تھے. تو بچپن میں میرے جو مطلب ہیرو تھے، ابھی بھی ہیرو ہیں شعیب اختر، لیکن بچپن سے میں ان کو دیکھ کے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی ہے. لیکن بعد میں نے کافی جو میرے کوچز بھی رہے ہیں، پھر وسیم بھائی کے ساتھ میں نے کیمپ کی ہیں 2، تو وسیم بھائی سے کافی لرن کیا ہے، کافی کچھ سیکھا ہے ان سے. محمد آصف سے کافی کچھ سیکھا ہے، شعیب اختر سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد آصف سے زیادہ آپ نے انسپریشن لی اور ان سے آپ نے سیکھا بھی ہے. جی تو بالکل. ان کو آپ کس طرح کا مجھے اچھی طریقے سے جی جی یاد ہے کہ جب میرے 4 ڈے میچز ہوا کرتے تھے، تو جب میں صبح اٹھتا تھا تو سب سے پہلے میں نے محمد آصف کی وہ ویڈیوز رکھی ہوئی تھیں جس میں محمد آصف نے کراچی میں انڈیا کے اگینسٹ کوئی 5-6 آؤٹ کیے تھے کہ 7 آؤٹ کیے تھے. جی جی. تو وہ میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں وہ ویڈیوز دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو میرے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جاتی تھی. تو اسی دن میچ میں جا کے پھر میری بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں جا کے اسی طریقے سے آگے بال کروں، سوئنگ کروں. تو یہ سارا میرا بھی طریقہ کار تھا. جی وہ کراچی والا ٹیسٹ تو مجھے بھی یاد ہے، میں نے دیکھا تھا. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک میرے خیال سے بہت ہی زیادہ ایک ہسٹوریکل
मैच था वो, और मोहम्मद आसिफ ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था पकड़ के इंडियंस को। जी जी बिल्कुल। तो वो, जी जी। तो अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो बेसिकली जब हम बात करेंगे फास्ट बॉलर की, तो बात आती है प्रोफेशनल क्रिकेट में आउट स्विंग की, इन स्विंग की, ठीक है। जब मुझे पता है कि जब बंदा टेबल खेलता है तो जारी बात है बंदे का सारा फोकस फोकस होता है स्पीड के ऊपर, ठीक है। जी बंदा ये कहता है यार ठीक है मैं जितना भी हो सके मैं जोर लगाऊं, उस वक्त बंदे को ये नहीं होता कि यार मैं आउट स्विंग किस तरह करनी है, इन स्विंग किस तरह होगी। आपने ये किस तरह से सीखी, और जो हमारे जो नए यंगस्टर्स हैं जो फास्ट बॉलर हैं, आप उनको किस तरह गाइड करेंगे कि अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलना अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो इन स्विंग आउट स्विंग को किस तरह से सीख सकते हैं, अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में कोई टिप्स दें उनको। देखें जी उस्मान भाई, पहली बात तो ये ना, कोई भी फास्ट बॉलर दुनिया में होगा ना, उसका एक नेचुरल स्विंग होगा जो कुदरत अल्लाह की तरफ से उसको मिलता है। तो मेरे साथ ये था कि मुझे मेरा नेचुरली इन स्विंग था। तो मुझे याद है 2006 में हमारी रीजनल क्रिकेट एकेडमी थी, उसमें सर मुदस्सर नज़र आए थे। तो उन्होंने मुझे जिस वक्त देखा था तो मुझे उन्होंने ये बात बोली थी कि आप बहुत अच्छे इन स्विंग फास्ट बॉलर हैं, लेकिन आपको साथ लर्न करना पड़ेगा, आउट स्विंग भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए आउट स्विंग सीखना, लेकिन ये था कि मैंने उस पर काफ़ी वर्कआउट किया है, काफ़ी मेहनत की है। फिर उन्होंने मुझे उस वक्त टिप्स भी दी थी कि आपकी जो सीम पोजीशन है आउट स्विंग के लिए, ये आपने रखनी है फर्स्ट स्लिप की तरफ, और क्लोज द स्टम्प्स आपने बॉल करना है। फिर और काफ़ी चीज़ें उन्होंने समझाई थी जो मतलब मैं वीडियोस पे थोड़ा मुश्किल होगा, अगर नेट्स होता तो मैं आपको इजीली समझा सकता था, लेकिन मैंने उसके बाद लर्न किया डे बाय डे। मतलब मैं आउट स्विंग पे वर्कआउट करता रहा हूँ इस चीज़ को सामने रख के। फिर मोहम्मद आसिफ भाई के साथ मैं एक दफ़ा सियालकोट में बैठा हुआ था, सियालकोट के ग्राउंड में। तो फिर उनसे मैंने दोबारा ये चीज़ सीखी थी। मैंने कहा मैंने आउट स्विंग, मुझे अभी तक उस पर पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी जिसकी वजह से मैं मतलब उन्होंने जिस तरह मुझे समझाई है वो चीज़, मैं जाके मैंने नेट में अप्लाई किया, मेरा पहला बॉल ही बड़ा अच्छा आउट स्विंग हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि एक स्विंग जो होता है वो आपका नेचुरल होता है, जो दूसरा स्विंग होता है वो भी आप जिस वक्त वर्कआउट करते रहते हैं तो वो अगर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 महीनों बाद आप उस पे आपको कंट्रोल से वो करना आ जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा नेचुरल इन स्विंग था, बट ये था कि मेरे डोमेस्टिक में अभी तकरीबन 300 प्लस विकेट्स हैं, और मैंने मोस्टली प्रोबेबली 200 विकेट्स मैंने आउट स्विंग पे लिए हैं उसके बाद, जब मैंने सीख लिया आउट स्विंग। क्योंकि रेड बॉल के साथ आउट स्विंग में 90% चांसेस होते हैं आउट होने के, क्योंकि इन स्विंग जो है वो बैट्समैन के बैट के साथ लग जाता है या लेग साइड पे ज़्यादा मूव हो जाता है। बट ये था कि आउट जी स्विंग जी मैंने सीखी थी जी, मोहम्मद आसिफ और मुदस्सर नज़र से। जी जी। तो बेसिकली मतलब आप कहने का ये मकसद है कि आउट स्विंग जो है वो ज्यादा डेंजरस समझते हैं आप एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि इन स्विंग जो होती है उसको बैट्समैन फिर भी किसी तरह टैकल कर लेता है फ्रंट फुट पे आके, तो जो आउट स्विंग है उसको खेलना ज्यादा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि इन स्विंग का कोई फायदा नहीं है, इन स्विंग का भी बहुत, इन स्विंग तो मतलब बैट्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट उसको टाइम देता है। बट ये था कि अभी जिस तरह आपके सामने T20 क्रिकेट आ गई है, T20 में जिस वक्त मिसाल के तौर पे लेंथ बॉल से अगर आपका बॉल आउट स्विंग हो गया है तो वो स्ट्रेट अवे डॉट ही हो जाएगा। अगर उसी लेंथ बॉल से इन स्विंग आ जाता है, वो बॉडी के साथ टच हो जाता है या किसी जगह पे हो जाता है, वो एक दो रन बंदा बना लेता है। तो आउट स्विंग में मतलब ये था कि टेस्ट क्रिकेट में आप जितने भी दुनिया के टॉप क्लास के बॉलर देख लें, तो आउट स्विंग बड़ी मुश्किल रही है उन बैट्समैनों के लिए। जिस तरह डेल स्टेन ने मोहम्मद हफीज को बड़ा टफ टाइम दिया है। अभी आप जी रिसेंटली जी जिमी एंडरसन ने 500 प्लस विकेट ले ली हैं, उसका आउट स्विंग बहुत डेंजरस आउट स्विंग है। इन स्विंग भी है बट आउट स्विंग ज्यादा डेंजरस है। बट मुझे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे इन स्विंग ने बहुत ज्यादा फायदा दिया है, बट मैंने साथ जिस वक्त आउट स्विंग सीखी है तो मुझे आउट स्विंग ने भी काफी फायदा दिया, और मैंने 200 प्लस विकेटें फर्स्ट क्लास में कह सकते हैं कि आउट स्विंग पे लिए हैं जी जी। जी। अच्छा, आपकी सर टोटल जो विकेट्स हैं इस वक्त डोमेस्टिक में, उसके बारे में बताइएगा कि आपने डोमेस्टिक में इस वक्त कितनी टोटल जो विकेट्स आपने ली हुई हैं।
دیکھیں جی، اوور آل جو میں نے ساری ڈومیسٹک میں کرکٹ کھیلی ہے، میرے آلموسٹ نیئر 400 وکٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں جی میرے جی 300 پلس وکٹ میری 4 ڈے میں ہے، اور کوئی 32-33 وکٹیں میری T20 میں ہیں، اور 40 وکٹس میری جو ہیں وہ 1 ڈے میں ہیں، تو آلموسٹ میری جی سب کچھ ملا کے میری 400 آؤٹ ہیں ڈومیسٹک میں، الحمدللہ۔ جی جی ماشاء اللہ جی۔ اور دوسرا، ریسنٹلی آپ نے قائد اعظم ٹرافی بھی کھیلی تھی اس سال میرے خیال سے، 2019 میں بھی آپ نے قائد اعظم ٹرافی کھیلی ہے۔ جی، میں پچھلے 11 سال سے کنٹینیو قائد اعظم ٹرافی کھیل رہا ہوں، اور اس سال میں نے، آپ کو پتہ ہے نیا سٹرکچر آیا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نیا سٹرکچر بنا دیا، تو میرا KPK میں نام تھا، تو میں پہلے میرا نام KPK سیکنڈ 11 میں تھا، پھر ادھر میں نے پرفارم کیا، پھر میرا نام KPK فرسٹ میں آیا، تو ادھر بھی آ کے میں نے پہلے میچ میں 6 آؤٹ کیے ہیں، تو اس دفعہ اوور آل پورے پاکستان میں اگر کیا نام ہے، سیکنڈ 11 اور فرسٹ 11 کے جو جتنے بھی میچز اگر ملائیں تو میرے سب سے زیادہ آؤٹ تھے، میں نے آلموسٹ 30 کے قریب آؤٹ کیے ہیں اس سال میں۔ جی جی۔ تو سر یہ جس طرح انہوں نے اسٹرکچر بھی چینج کر دیا ہے، ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے، تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی جس طرح ظاہری بات ہے کہ بہت سارے کرکٹرز ہیں وہ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس ابھی جابس وغیرہ اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی، تو آپ اس والے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو دوبارہ سٹارٹ ہونا چاہیے؟ امریکہ سے اس والے سے کام بھی کیا جا رہا ہے، دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ اس وقت نا بہت سیریس ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کا، آلموسٹ بہت سارے لڑکے بے روزگار ہو گئے ہیں، ہمیں تو کنٹریکٹ مل گیا ہے اس سال کا بھی، اگلے سال کا بھی مل جائے گا، ہم نے مطلب جو کھیلے ہیں، جو لڑکے اس دفعہ 192 لڑکے کھیلے ہیں پورے پاکستان میں، بٹ اس سسٹم نے بھی بہت ٹف کمپٹیشن بنا ہے، کرکٹ کا مزہ آیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ سسٹم بھی بہت اچھا ہے، بٹ اس میں لڑکے جو شکایت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیمیں بہت کم ہیں۔ اب جس طرح مطلب خان صاحب نے بولا کہ ہم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو ان کو ہم میچ کریں گے، ان کی طرح ہم سیزن کھیلیں گے۔ اب آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی میرے انداز سے 4 کروڑ آبادی ہے، 4 کروڑ آبادی میں جی سے جی بھی انہوں نے 8-9 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بدلے آپ پاکستان میں آ جائیں، پاکستان اس وقت 22 کروڑ سے ابو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پاپولیشن میں، اور پاکستان کی صرف 6 ٹیمیں بنی ہیں، اور کتنے لڑکے بے روزگار ہو گئے ہیں، مطلب میں پرسنلی اتنے لڑکوں کو جانتا ہوں کہ یقین کریں کہ وہ بالکل زیرو پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ایک کرکٹر ہے، اس نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہوتی ہے، اس کو باہر کی لائف کا نہیں پتا ہوتا کہ باہر کیا ٹماٹر کس طرح ملتا ہے، آلو پیاز یہ چیزیں کس طرح ملتی ہیں، یا محنت کر کے کس طرح کمانا ہے۔ اس نے گراؤنڈ میں جا کے وارم اپ کرنا ہوتا ہے، اس نے جا کے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے، اس نے اپنی پرفارمنس، اپنے نام، اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا پڑتا ہے۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جی، وہ ہیلو، نیٹ ورک کا ایرر ہو گیا تھا۔ جی جی جی، جی، نیٹ ورک کا ایرر ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی آواز نہیں تھی آ رہی۔ میں یہی جی کہنا جی چاہ رہا ہوں کنٹینیو کریں جی۔ کرکٹ خان صاحب کو چاہیے کہ کرکٹ میں سٹرکچر یہی رکھیں، کوکوبورا کو یوز کریں، سلیکشن کمیٹی جتنی بھی ہیں سلیکشن، اچھے لڑکوں کی سلیکشن کریں، کوئی اس میں دھاندلی نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں بھی اگر آپ یہ کوکوبورا یوز کر لیں، کمپٹیشن ٹف کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ لڑکوں کو مواقع ملیں گے۔ اب دیکھ لیں 2 سال سے پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں ہوئی، کوئی انڈر 19 کرکٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈسٹرکٹ لیول کی کرکٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کرونا وائرس بھی آ گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت سٹک ہوئی ہے۔ بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایز اے پلیئر میں یہ خود چیز فیل کر رہا ہوں کہ میرے پاس جس وقت جاب ہوگی نا، تو میں اپنا 100% اس گیم میں دوں گا۔ اب مجھے اگر یہ چیز پتا ہے بالکل کہ میں 1 سال تک میرا کانٹریکٹ ہے، 1 سال میں کرکٹ پہ بھی فوکس کروں گا، اس کے علاوہ میں باہر کی چیزوں پہ بھی فوکس کروں گا، یار میں بزنس کروں ساتھ، میں کوئی کام کروں، میں باہر چلا جاؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے، کیا پتا مجھے اگلے سال کانٹریکٹ نہ ملے تو میں کدھر جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے دماغ پہ بھی بڑا سٹریس لاتی ہیں۔
تو بڑے لڑکے پریشان ہیں. میں اللہ کے سامنے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ان سائڈ میں بہت زیادہ ان لڑکوں کے لیے پریشان ہوں جو لڑکے اس وقت، جو کرکٹر، جو میرے کولیگز ہیں جو پریشان ہیں کرکٹ کی وجہ سے، جن کو کرکٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو کریم چلا رہے ہیں، کوئی بائکیں پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کام کرنا کوئی بری بات ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کرکٹ ایک جنٹل مین گیم ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت کرکٹ میں بہت زیادہ پیسہ آ چکا ہے، لیکن ہم ابھی تک جو ہے نا وہی پرانے دور میں ہیں. تو باہر کا جو ڈومیسٹک پلیئر ہے، اس اس کے پاس وہ اگر اگلے 5 سال بھی کوئی کام نہ کرے، ایک سیزن کھیل لے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں آپ 1 سال کھیلیں گے تو 1 سال میں صرف آپ اپنا گھر ہی چلا سکتے ہیں. تو میرے اندازے سے جی جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا بڑا فائدہ تھا. جی جی، اور اس کے اوپر میرے خیال سے دوبارہ کام بھی ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا. اللہ یہ بھی کرے ہو باتیں. جائے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہیں ہوگی پاکستان میں تو کرکٹ کا حال بھی آکی جیسا ہو جائے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے. جی جی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے کرکٹرز جو ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی، ظاہری بات ہے وہ اور کیا کریں مطلب. تو دوسرا یہ ہے کہ کئی کرکٹرز ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے خودکشی کا بھی سوچ رہے ہیں، مطلب کئی لوگوں نے کہتے ہیں کہ سوچا بھی ہے، اور اس طرح سے مطلب کئی میں نے نیوز وغیرہ سنی ہے اس والے سے نا جی وہ پاکستان میں، کہ اس طرح سے دو کرکٹرز جو ہیں ان کے ہمارے معاشی ایک حالات جاننے کافی والے زیادہ. تھے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ سوئی نادرن گیس میں ایز اے کوچ تھے. وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ٹھیک ہے، ان سے جب فوت ہوئے ہیں 2-3 دن پہلے ان کی عامر سہیل سے بات ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہو گئی ہے، میرے گھر کا چولہا بھی بند ہو گیا. تو 2 دن بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گئے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی میں نے کوئی 1 ویک پہلے ویڈیو ایک دیکھی تھی، اسٹیٹ بینک کے کوچ تھے، میرا ذہن سے نام نکل گیا، میں ان کو بائی فیس بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو وہ انہوں نے بڑا اچھا ان کا ریکارڈ ہے، انہوں نے فرسٹ کلاس لیول میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. تو اب وہ آ کے ڈلیوری بوائے بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، 50-60 سال کے ہیں وہ. تو بینگ اے کرکٹر بہت زیادہ یہ چیزیں جس وقت مطلب سامنے آتی ہیں نا تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جی جی ایک بندے نے اپنے ملک کے لیے اتنا ٹائم دیا ہوتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنی ایفرٹ کرتا ہے، تو بعد میں جب اس کو ریوارڈ نہ ملے تو کم از کم اس کو ایک نوکری ملنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو چلاتا رہے. باقی اگر چلیں پاکستان جو نہیں کھیلتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس بالکل چیز ٹھیک پہ بات. میرے انداز سے نظر رکھنی چاہیے. جی جی جی، نہیں یہ بڑا سیریس کنسرن ہے، اور اس کے اوپر خان صاحب میرے خیال سے کام بھی کر رہے ہیں، اور یہی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ پریشر بھی ہے کہ دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا جائے، اور یہ جلدی دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا. انشاءاللہ. اچھا دوسرا سر، انشاءاللہ جی. اچھا دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل بھی پاکستان میں سٹارٹ، ظاہری بات ہے کہ اس کا پچھلے سال 5واں ایڈیشن ہوا، تو اگلے سال چھٹا ہوگا. تو چھٹا 5واں ہی ہے میرے خیال سے نا پچھلے سال. آئی تھنک تو چھٹا تھا. چھٹا تھا، سوری. تو جو اگلا جو سیزن ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ہوگا. ابھی تو چلیں کرونا وائرس کا وہ سارا آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے جو 2 سیمی فائنل جو میچز تھے وہ بھی نہیں ہو سکے. تو آپ نے اس حوالے سے پی ایس ایل کے حوالے سے کسی ٹیم کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی سر. تو میں کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے اس والے سے پی ایس ایل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا کہ پی ایس ایل میں، کیونکہ ذری بات ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لڑکے تو ڈائریکٹ آ گئے ہیں پی ایس ایل میں پرفارم، ڈومیسٹک میں انہوں نے نہیں کیا ہوا، فرسٹ کلاس میچز وغیرہ نہیں کھیلے ہوئے. کئی ایسے لڑکے ہیں، بہت سارے ہیں. تو جو ایسے جو کرکٹر ہیں جو باقاعدہ گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈر 19 کھیلتے ہیں، اس کے بعد فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں، پاکستان اے کی طرف سے بھی کھیلتا ہوتا ہے کئی لڑکوں نے، ٹھیک ہے. تو مطلب ان کا کیوں، مطلب میں ان کا کیوں نہیں دیکھنے میں آتا کہ وہ پی ایس ایل میں سلیکٹ نہیں ہو رہے یا اس طرح سے، مطلب سارا یہ کیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل میں زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ گراس روٹ لیول سے کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
بڑی خوشی ہوئی ہے جو اس دفعہ پی ایس ایل پاکستان میں ساری ہوئی ہے. ان لکی رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے سارا معاملات نہیں ہوا. تو پہلے تو دیکھیں ہمارے ساتھ نا ایک سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس 10 سال انٹرنیشنل کرکٹ نہیں رہی اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ لاس اٹھانا پڑا ہے. کافی کرکٹرز ایسے تھے، میں اپنے آپ کو بھی اسی میں ہی کہوں گا کہ اگر پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہوتی تو میرا پاکستان سے کب کا ڈیبیو ہو چکا ہوتا. بٹ یہ تھا کہ پھر بھی بینگ اے پاکستانی ہم لوگ خوش ہیں جو پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کامیابی سے سارے معاملات اسی طریقے سے رکھے. باقی جو رہ گئی آپ کی بات کہ گراس روٹ پہ جو پرفارم کرتے ہیں وہ رائٹ لڑکے پی ایس ایل میں کیوں نہیں آتے. دیکھیں اس میں یہ کہوں گا کہ جو ٹیم کے آنرز ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ کوچز ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی لابی کے بندے کو لے کے آئیں. مطلب جس کے ساتھ زیادہ کھیلا ہوتا ہے کرکٹ نا وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو لے کے آؤں. تو اس میں بھی تھوڑا سلیکشن میں جو ہے وہ لابی والا سسٹم بن جاتا ہے. تو جس کی لابی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ ان ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس نے 5 PSL کھیلے ہیں، 5 کے 5 PSL میں اس نے کٹ کھائی ہے یا اس سے پرفارم نہیں ہوا لیکن اس کی لابی اسٹرانگ ہے تو وہ لازمی ٹیم میں آ جائے گا. تو یہ سارا آپ کے سامنے کرائٹیریا. اس میں تو کبھی اب میرے ساتھ میں آنیسٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی پی ایس ایل کے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں مجھے کل اگر آکشن ہے مجھے 1 دن 2 دن پہلے خود کئی ٹیمز ایسی ہیں انہوں نے مجھے خود کال کی ہے کہ احمد ہم کل تمہیں پک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم تمہیں کھائیں گے. جب اگلے دن ٹیم بنتی تھی تو میں نہیں پک ہوتا تھا. مطلب وہ پھر مجھے نہیں پتا چلتا تھا. جی 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 کنٹینیو کریں سر. تھوڑا اچھا تو کال مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آ رہی ہے. میں نے پریکٹس ٹائم تھا تو مجھے میرے دوست بہت زیادہ کال کر رہے ہیں کہ پریکٹس پہ جانا ہے. جی جی یہ اچھا یہ کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اس طرح سے ہوتا ہے میرے خیال سے ابھی چلیں ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، چلیں اس کو 5-6 منٹ میں اس کو جو ہے نا سارا اس کو ختم کرتے ہیں. تو مطلب آپ ٹھیک. بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے پی ایس ایل کے والے سے لیکن بعد میں پھر آپ کو جب آکشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈرافٹ میں نہیں لیا جاتا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. مطلب میرے ساتھ تو پچھلے 5-6 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ مجھے 1 دن پہلے کال آتی تھی کہ آپ مینٹلی ریڈی رہنا ہم کل آپ کو پک کریں گے. میں بھی مطلب اب میں اگر آپ کو کال کرتا ہوں تو پھر آپ تو بالکل ریلیکس ہو جائیں گے یار کہ مجھے احمد نے خود کال کی ہے. لیکن جب نیکسٹ ڈے ٹیم بنتی تھی جی جی تو پھر جب وہ مجھے بعد میں دوبارہ ان سے میری بات ہوتی کہتے ہیں یار وہ فلاں کا بندہ آ گیا تھا اس نے پریشر ڈال دیا تھا، اس نے ادھر سے فون کروا دی تھی، اس نے یہ کر دیا تھا. تو بارکیف جو چیز جس جگہ پہ آج تک نام نہیں آیا مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن مجھے اس چیز پہ خوشی ہے کہ پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہی ہے، جو ہمارا کراؤڈ ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھ رہا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا اگر اس کا پازیٹیو پہلو اگر دیکھا جائے، اس کا جو پازیٹیو اس کا جو پوائنٹ ہے پی ایس ایل کا کہ اس سے ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ چلیں اس طرح سے ظاہری بات ہے کہ اس سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے پاکستان میں ہیں، جس طرح کہ آپ ہیں، جس طرح کی ظاہری بات ہے آپ نے پرفارم کیا ہوا ہے اور آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مطلب 11 دفعہ قائد اعظم ٹرافی کھیلنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان اے کو ریپرزینٹ کرنا، اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیلنا اور بہت اچھی ٹیموں کی طرف سے کھیلنا جن کا نام ہے، جن کی ایک تاریخ ہے جو ہسٹوریکل ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی جی ویسی جی بات نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پی ایس ایل سے لڑکے کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے ہیں، ٹیلنٹڈ لڑکے بھی ملے ہیں. جس طرح سے شاداب خان دیکھ لیں، یا جس طرح حارث رؤف ہے میرے خیال سے وہ بھی ایک اچھا اس کا نام ہے. ظاہری بات ہے اس کی نام کو تو چلیں چھوڑیں، اس کی بولنگ بھی اچھی ہے. تو دوسرا ایک لڑکا جو آیا ہے دلبر حسین لاہور قلندر کی طرف سے. اچھا لاہور قلندر کی طرف سے جتنے بھی لڑکے کھیلے ہیں میرے خیال سے انہوں نے ان کو جسے کہتے ہیں کہ اٹھایا گراس روٹ لیول سے ہے، لیکن ان میں ٹیلنٹ کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے واقعی.
लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को आप किस तरह देखते हैं कि वो क्या वाकई जिस तरह उनका दावा भी होता है और जिस तरह वो कह रहे हैं कि उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है लाहौर में, ठीक है, और वहां पे वो लड़कों को ट्रेन भी करते हैं और वो कहते हैं कि जी आए ट्रायल दें और इस तरह से मतलब सारा, तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं किया कभी, या उन्होंने आपसे कभी बात नहीं की कि आप आए सर, आप में टैलेंट है, हमने आपको देखा हुआ डोमेस्टिक में भी, या इस तरह से या मतलब आपने उन तक अप्रोच नहीं किया? देखें जी, मैं पूरे पाकिस्तान को पता है जिस तरह लाहौर कलंदर जो है वो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स कर रही है। काफ़ी लड़कों को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, अबू धाबी वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह लेके गए हैं, तो ये अप्रिशिएट है उनका। अभी मेरी उनसे इस दफ़ा बात हुई है, तकरीबन उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, 20 दिन पहले की बात है। तो बस ये कोरोना कोरोना की वजह से थोड़ा, आपको पता लॉकडाउन है लाहौर वगैरह में, तो इंशाल्लाह मैं उनको ज्वाइन करूंगा। तो बाकी ये है कि लाहौर कलंदर ने जितना वर्कआउट किया है पिछले 2-3 सालों में, वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, उनकी मेहनत है। बट वो अनलकी है कि जो वो ऊपर वाले लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं कर रहे। ये है कि काफ़ी लड़कों को उन्होंने चांस इस दिया है, जिस तरह हारिस रऊफ है, दिलबर जी जी। हुसैन हो गया, फिर वो अपना सुहेल अख्तर जो उनका कैप्टन था, एक यंग कैप्टन, मींस के उसने मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ था, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेयर्स का कैप्टन था। तो मैं समझता हूँ अप्रिशिएट है लाहौर कलंदर इस बारे में, इस मामले में। तो इसी तरीके से मतलब हर फ्रेंचाइज को अपनी अपनी जगह पे काम करना चाहिए। मतलब वो पाकिस्तान का बिल्कुल उसको सही फायदा बात ही है। है, कुछ ऐसा होता है जो अपने आप को आगे नहीं ला सकता, तो वो इस प्लेटफॉर्म से इजीली अपने टारगेट पे पहुंच सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा ये कि लाहौर के अंदर वैसे भी जिसे कहते हैं कि देखा गया है कि उन्होंने इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा की है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी उन्होंने लाहौर में बना दिए है, और जिस तरह वो लड़कों को कह रहे हैं कि ठीक है जी, अगर आपके पास जॉब वगैरह नहीं है तो आप हमारे, अगर आप में वाकई टैलेंट है तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, पैसे भी देंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्टेप है, और यकीनन इसके नतीजे जो हैं वो मुस्बत भी आ रहे हैं। जिस तरह भी हारिस रऊफ जो है, ठीक है, वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान भी खेल गया है, मतलब लाहौर के अंदर के बाद ही खेला है। गरीब बात है, लाहौर के अंदर ने उसको सिलेक्ट किया, फिर ऑस्ट्रेलिया भेजा, फिर वहां पे वो बिग बैश खेला, उसके बाद अभी वो देखेंगे पाकिस्तान टीम में भी आ गए। तो ये मेरे ख्याल से वाकई एक बड़ी जिसे कहते हैं कि मस्बत एक अपॉर्चुनिटी जो है ये हमारे यंगस्टर्स के लिए है। तो बाकी ये है कि सर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी पीएसएल जल्द हमें खेलते हुए नजर आएंगे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे डोमेस्टिक में, और एक दिन इंशाल्लाह आप भी पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। और जिस तरह मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी हुई हैं, जिस तरह आपने डोमेस्टिक में बड़े बड़े नाम जिनमें यूनिस खान और बड़े और भी नामवर क्रिकेटर्स हैं, तो उनको भी आपने आउट किया हुआ है, मैंने देखी है वो वीडियो। तो आपकी डोमेस्टिक में जो सबसे आपकी जो यादगार परफॉर्मेंस है, मुझे उसके बारे में बताएंगे, वो कौन सी है, या कौन से खिलाड़ी काफी को आपने आउट परफॉर्मेंस करके आपने सोचा कि यार। जी जी। काफी परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक में, लेकिन अभी रिसेंटली 2017 में मैंने एक इनिंग में नो आउट किए थे अगेंस्ट सुई सदर्न गैस, सॉरी सुई नॉर्दर्न गैस। तो उसमें मिसबा भाई वगैरह थे और सारे टीम थे, उनको उनकी मैंने एक इनिंग में नो आउट किए थे। तो अगर एक विकेट में और ले लेता तो शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता था। ये भी परफॉर्मेंसेज हैं। उसके अलावा काफ़ी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो उस टाइम पे बहुत अच्छी, मतलब टीम को रिक्वायर्ड थी। काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं इस तरह, मतलब स्टेट बैंक के खिलाफ एक दफ़ा जी जी। मैंने एक इनिंग में 8 किए हैं, 6-7 आउट, 5 आउट। काफ़ी यादगार मैचेस हैं इस तरीके से। एक इनिंग में नो आउट करना ये मामूली बात नहीं है, ये जारी बात है कि वो ऐसा खिलाड़ी ही कर सकता है कि जिसमें टैलेंट हो और जिसको मतलब अबूर हो इन स्विंग आउट स्विंग के ऊपर। और यकीनन आप पाकिस्तान का सासा हैं और पाकिस्तान का एसेट हैं आप, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से मेहनत करते रहेंगे और जल्द आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद की जा इंशाल्लाह। रही है कि इस इंशाल्लाह आप अगला जो सीजन है जो पीएसएल का, वो भी आप इंशाल्लाह खेलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप खेलेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस्मान। चलें, इस सेशन को अभी चलें यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन मैं करूंगा इस वाले से। तो आपने चलें अभी जाना भी है जी। प्रैक्टिस, आप जिस तरह बता रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन आपने करना है।